کسی نے کپڑے پہ تصویر بنائی، کسی نے کاغذ پہ تصویر بنائی، کسی نے لکڑی پہ تصویر بنائی۔ میں نے کہا وہ تصویر بنانے والے ایک تصویر ذرا پانی پہ بنا دے، ایک تصویر ذرا کہاں بنا دے؟ پانی پہ بنا دے۔ جو ماشاءاللہ پڑھے لکھ کے بیٹھے ہیں وہ سمجھیں گے۔ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا مولانا نا پانی پہ نہیں، دیوار پہ چاہو بنا دوں گا، کپڑے پہ چاہو بنا دوں گا، ہاتھ پہ چاہو بنا دوں گا، کاغذ پہ چاہو بنا دوں گا، لکڑی پہ چاہو بنا دوں گا، مگر پانی پر نہیں۔ میں نے کہا دیکھ میرا اللہ، توجہ، میرا کریم پالنہار، 2 بوند پانی مرد کا، 2 بوند پانی عورت کا، دونوں کو اکٹھا کرنے کے بعد ایک ایسی تصویر بنائی جو تصویر کھاتی بھی ہے، جو تصویر پیتی بھی ہے، جو تصویر دیکھتی بھی ہے، جو تصویر سنتی بھی ہے، جو تصویر چلتی بھی ہے، ایسی تصویر کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ضیاء ریئیکٹس۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو شاد و آباد رکھے اور ہم سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک بہت ہی شاندار اصلاحی ویڈیو لے کر، جو حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شکیل امروہوی کے خطاب پر مشتمل ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی اور حضرت کی باتیں آپ کو بہت پسند آئیں گی۔ انشاءاللہ آپ نے عمل کر لیا تو زندگی اور آخرت ہماری دونوں سنور سکتی ہیں اور ہم شریعت مصطفیٰ کے پابند ہو سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ سبھی حضرات کو ویڈیو پسند آئے گی۔ پسند آئے تو ایک لائک اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کر دیں، اور ایسی ہی بہترین شاندار ویڈیو کے لیے، دینی اسلامی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل ضیاء ریئیکٹس کو سبسکرائب ضرور کر لیں، تاکہ آئندہ آنے والے وقت میں آپ سبھی حضرات کو بہترین سے بہترین ویڈیو حاصل ہو سکے اور آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکے۔ تو دیکھیے حضرت کا بہترین بیان، معلوماتی گفتگو سے، دینی معلومات سے بھرپور بیان انشاءاللہ آپ کو سننے کو ملے گا، اور انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا، آپ کی روح اور ایمان دونوں تازہ ہو جائیں گے۔ بس ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لینا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے بہترین ویڈیو۔ کھلانے والا اللہ، پلانے والا اللہ، سانسوں کو چلانے والا اللہ، اب جملہ مکھی کے منہ میں شہد پیدا کرنے والا سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سانپ کے منہ میں زہر پیدا کرنے والا اللہ، ذرا بولے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرا رب اعلان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ اللہ سے۔ آگے آیت میں اعلان فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے ایمان والو، ذرا بولے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اچھا یہی اللہ، تم نہیں بولو کہ چکندر ہو، تم بیٹھو، بہت ہے بولنے کے لیے، ادھر بیٹھ جائیں۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اچھا اللہ سے ڈرنا یہی ہے کہ چوراہے پہ کھڑے ہو کے دوسرے کی بلڈنگ کو دیکھ کے چلو؟ سبحان اللہ۔ اللہ سے ڈرنا یہی ہے کہ دوسرے کی چغل خوری کرو، شرابوں کی دکان پہ کھڑے ہو جاؤ، یہ اللہ سے ڈرنا ہے؟ عیاشیوں کے اڈوں کو آباد کرو، یہ اللہ سے ڈرنا ہے؟ کسی کی کھیت کاٹ لاؤ، یہ اللہ سے ڈرنا ہے؟ اچھا مینڈ کاٹ دو کسی کی، یہ اللہ سے ڈرنا ہے؟ نہیں نا، یہ تو لیڈر ہے، پھر ڈرنے کا مطلب ہی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ آج حالات بڑے نازک کے صاف، ایک دوسرے کے پیچھے غیبت، چغل خوری، شرابوں کے اڈوں پہ ہمارے بچے کھڑے ہیں۔ آج تو نئی نسل کا مولانا ناظم صاحب حال یہ ہے کہ انجیکشن لگا رہے ہیں نشوں کے، گولیاں کھا رہے ہیں۔ اچھا اور بھی کچھ نہیں ہوتا تو وہ دیکھ سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے کئی کو دیکھا، ہم نے کہا بھئی یہ کون سی ٹیکنیک ہے؟ رات کے 9 بجے شہر امروہہ میں میرے مکان کے قریب میں ایک بچہ کھڑا بائک لیے ہوئے،
اب مجھے کسی کام سے جانا تھا ضرورت، میں نے کہا بھائی کیا معاملہ؟ بولے حضرت کچھ نہیں۔ میں نے کہا بتاؤ تو معاملہ کیا؟ بولے معاملہ کیا؟ بولے حضور کچھ نہیں، مطلب بتائیے نام کیا ہے؟ کہیں عبد الصمد۔ میں نے کہا یار ہے تو اپنا ہی۔ میں نے کہا بیٹا بتاؤ نا بات کیا ہے؟ کہنے لگا حضرت اپنا۔ میں نے ہوتا کیا ہے؟ پیڑ کھڑا ہے پیچھے، کیا ہے؟ بولے بھنگ ہے۔ سبحان اللہ بے شک۔ میں نے کہا بیٹے بھنگ ہے تبھی تو 9 بجے تیرا یہ رنگ ہے۔ توجہ ہے نہ تیرے دل میں یہ بھنگ ہوتی نہ رات کے 9 بجے تیرا یہ ڈھنگ ہوتا۔ میں بسترے پہ سونے کا وقت ہے، بھنگ کے چکر میں لیٹا۔ ہم نے کہا شادی ہو گئی؟ میں نے کہا ہاں حضور ہو گئی، بچہ۔ میں نے کہا ایک بچہ، کسی کی زندگی کو اور برباد کرنے لگا، کسی کی بیٹی آ گئی اس کو اور برباد کرنے لگا۔ ابے کمبخت جب تجھے بھنگ کی عادت تھی تو شادی کیوں کری؟ تو نے بھنگ میں ہی جاتا، بھنگ میں ہی اپنی زندگی برباد کرتا۔ بتاؤ ایمانداری سے جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں کوئی برداشت کرے گا کہ بیٹی ہماری نشیڑی کو جائے؟ بتاؤ کوئی یہ کرے گا کہ شرابی کو ہم بیٹی دے دیں؟ یار سچ تو یہ ہے کہ شرابی بھی یہ نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا شرابی بن جائے، میرا داماد شرابی ہو جائے، خود شرابی کی بھی یہ تمنا نہیں ہوتی ہے۔ مگر آج ہماری نسلوں کا عجیب حال ہے صاحب، عجیب رنگ ہے صاحب ہماری نسلوں کا۔ انجیکشن لگا رہے ہمارے بچے، باپ کو پتہ ہی نہیں کہ بیٹا جا کہاں تھا۔ اچھا اور چھوڑیے، ابھی دوسرا رنگ اور چلا، سوشل میڈیا کا زمانہ۔ بیٹیاں کہاں جا رہی ہیں؟ مندروں میں جا کے شادیاں ہو رہی ہیں۔ تم نے خیال کیا کبھی؟ میرے موبائل میں کتنے ریکارڈ ہیں، ہماری بیٹیاں کالجوں کے نام پہ جاتی ہیں اور کالجوں کے نام پہ جانے کے بعد وہ غیر مردوں کے ساتھ شادیاں مندروں میں جا کے کر رہی ہیں۔ ذرا سوچو، خون کے آنسو ہم لوگ روتے ہیں، دل دکھتا ہے اندر سے۔ کبھی خیال کیا، کبھی احساس کیا؟ سبحان اللہ بیٹی بھی بے شک۔ بیٹھی ہیں، بیٹے والے بھی بیٹھے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرنے لگا ہوں، بیٹیوں یاد رکھنا اگر تمہاری نظریں جھکی ہیں تو تیرے باپ کی نظریں اٹھی ہیں۔ بیٹی تیری نظر اگر جھکی ہے تو یاد رکھنا تیرے بھائی کی نظر اونچی ہے۔ بیٹی تو نے اگر نظریں جھکا کے زندگی جی ہے، یاد رکھنا تیرے قبیلے والوں کی نظریں اونچی ہیں۔ اگر بیٹی تو نے اپنی نظروں کو اٹھا کے جیا، یاد رکھنا تیرے باپ کی نظریں جھک جائے گی، تیرے قبیلے والوں کی نظریں جھک جائیں گی، بھائی کی نظریں جھک جائیں گی، رشتہ داروں کی نظریں جھک جائیں گی۔ بتاؤ ایمانداری سے یہ حال ہے کہ نہیں؟ آج سنو بیٹیوں، اگر بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، آج حالات اس قدر خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ایک رشتے کو بچانے کے لیے، ایک رشتے کو خالی ایک رشتے کو بچانے کے لیے آج ہماری بیٹیاں 100 رشتوں کا خیال نہیں کرتی، 100 رشتوں کو۔ کہیں ماموں ہے، کہیں خالو ہے، کہیں چچا ہے، کہیں تایا ہے، کہیں دادا ہے، کہیں ماں ہے، کہیں باپ ہے، کہیں اور رشتہ دار ہیں۔ بتاؤ ایمانداری سے، ایک رشتے کو حاصل کرنے کے لیے آج بیٹی 100 رشتوں کو کاٹ دیتی ہے، 100 رشتوں کو ختم کر دیتی ہے، 100 رشتوں میں آگ لگا دیتی ہے، 100 رشتوں کا خون کر دیتی ہے۔ اس لیے میں اپنی بیٹیوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا، بیٹیوں اپنی نظروں کو جھکا کے جیو۔ اگر تم نے اپنی نظروں کو جھکا کے زندگی جی، یاد رکھنا تیرے 100 رشتوں کی نظریں اٹھ کے رہیں گے۔ بے شک بے شک، بہت اچھا پیغام قاری صاحب، بہت خوش رکھے۔ بہت اچھا پیغام، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور اس کا سلسلہ ہمارے مولانا ناظرالدین نے شروع کر دیا، جیسے میں نے سنا، سبحان اللہ انہوں نے مدرسہ چلایا بیٹیوں کے لیے۔ اللہ انہیں جو خوش رکھے، شاد آباد رکھے۔ بیٹیوں کو دین پڑھاؤ، دین سکھاؤ بیٹیوں کو۔ اگر بیٹیاں جاہل رہیں گی تو اسے نہ ماں کی عزت کی پرواہ ہوگی نہ باپ کی عزت کرنا ہوگی۔ یاد رکھنا بیٹی، جس دن تیری شادی ہوتی ہے باپ کی مرضی سے، ماں کی مرضی سے، چچا کی مرضی سے، تایا کی مرضی سے، دادا کی مرضی سے، ماما کی مرضی سے، خالو کی مرضی سے، سارے رشتہ داروں کی مرضی سے جب تیرا بیٹی رشتہ طے ہوتا ہے تو اس رشتے پہ اللہ کی رحمتوں کی بارش کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب یہ بیٹے شادی کے دن اپنے گھر سے ودا ہوتی ہے، سمجھ بیٹھے ہیں، جب شادی کے دن اپنے گھر سے ودا ہوتی ہے تو یاد رکھنا، جب بیٹی اپنے گھر کی طرف جاتی ہے، یہ بڑا ذمہ دار جملہ، تو ہم نے دیکھا ہے کسی کونے میں منہ چھپا کے بھائی بہن کے پیار میں روتا ہے، کہیں چچا روتا ہے، کہیں بابا روتا ہے، کہیں ماں روتی ہے، کہیں کوئی روتا ہے، کہیں کوئی روتا ہے۔ اور جب پلٹ کے واپس سسرال سے آتی ہے تو چچا پیار میں کہتا ہے، بیٹی ذرا یہ بتا تیرے پریوار میں سب ٹھیک ہے نا؟ کبھی خالو پوچھتا ہے، بیٹی یہ بتا تیرے پریوار میں سب اچھے ہیں نا؟ کبھی ماموں پوچھتا ہے، کبھی کوئی پوچھتا ہے، کبھی کوئی پوچھتا ہے۔
بیٹیوں یہ پیار کتنا نرالا ہے جو سب کی مرضی سے یہ پیار تمہیں ملتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یاد رکھنا اگر تو اپنی مرضی سے جاتی ہے تو تیری زندگی کتے کی طرح ہو جاتی ہے. کتے کی طرح زندگی ہوتی ہے. تجھے کوئی خیر خبر پوچھنے والا نہیں ہوتا, تیری خیریت لینے والا نہیں ہوتا. بلکہ ہم نے یہ تک دیکھا ہے اگر یہ بچی جانے کے بعد بڑی ہونے کے بعد دادی بھی ہو جائے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایسی تھی. بولو بولو, ایسا نہیں کہتے. یہ تو ایسی تھی, اس کی ماں تو ایسی تھی, اس کا دادا ایسا تھا, اس کی دادی ایسی تھی. اس لیے ضرورت ہے عزتوں کو بچاؤ, دین سکھاؤ اپنی بچیوں کو. عزت کو پامال مت کرو بیٹیوں, اپنی نظروں کو جھکا کے جیو. اور میں گزارش کروں گا اپنے بھائیوں سے بھی, ان ماؤں سے جن کی بیٹیاں جوان ہیں, وہ خیال کریں, احساس کریں کہ ہماری بیٹیاں جاتی کہاں ہیں, لاتی کیا ہیں, کھاتی کیا ہیں, پہنتی کیا ہیں. ان کی ذمہ داریاں ہیں. اور بھائیوں کی ذمہ داریاں یہ کہ گھر میں بڑے بڑے موبائل بیٹیوں کے ہاتھ میں مت دو, بچاؤ ان کی عزتوں کو. اگر یہ بیٹیوں کی عزت بچی ہے تو یاد رکھنا ہماری آپ کی ناک بچی ہے. بولو بولو ذرا اونچا بولو, ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہماری آپ کی ناک بچی ہے. اور ان بیٹیوں کی اگر عزت نیلام ہو گئی تو ہماری آپ کی ناک کٹ جائے. اس لیے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگا ہوں. اور نوجوانوں تم بھی سن لو, جب کبھی شادی کا موقع ہوتا ہے نا, ہم نے دیکھا ہے شادی یا کوئی اور فنکشن ہو یا اور کوئی معاملہ ہو تو چوراہوں پہ کھڑے ہو کے ہم نے نوجوانوں کو دیکھا کتے کی طرح بہن بیٹیوں کو تکنے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ صاحب کبھی خیال نہیں کرتے یہ بہن بیٹیاں کس کی ہیں؟ چوراہوں پہ کھڑے ہو کے دوسروں کو بیٹی کو گندی نگاہوں سے ذرا خیال کرو. کبھی اگر کوئی تیری بہن کو دیکھے گا دل پہ کیا گزرے گی؟ پھر باہیں سوچتا میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. خیال کرو جب تم کسی کو بیٹی کو دیکھتے ہو, سبحان اللہ ماشاءاللہ, کسی کی بیٹی پہ نظر ڈالنے سے پہلے یہ سوچ لو اگر کسی نے میری بیٹی کو دیکھا میرے دل کو تکلیف ہوگی. میں نے کسی کی بہن کو دیکھا, کوئی میری بہن کو دیکھے گا میرے دل پہ تکلیف ہوگی. اگر تم نے یہ خیال کر لیا نوجوانوں, تمہاری یہ نگاہ گندی نظر کسی کی طرف پڑ نہیں سکتی. نگاہ اٹھنے سے پہلے تمہاری نظر جھک جائے گی. بے شک. بس اتنا خیال کرو جیسے کسی اور کی بیٹی ہے ویسے میری لگتے جگر ہے, جیسے میری بیٹی ہے ویسے کسی اور کی بیٹی ہے. اپنی بیٹی کا دیکھو, اس میں توجہ ہے. جب خیال کرو اپنی بیٹی کا آئے گا نا تمہاری نظر شرم کے مارے خود جھک. یہ نحوستیں اپنے درمیان سے ختم کرو. کسی کی بیٹی کو ذرا پیار میں پکار کے تو دیکھو بیٹی, اللہ کی عزت کی ختم. اتنا مٹھاس ہے اس جملے میں, بیٹی میں, لفظ بیٹی میں اتنی مٹھاس ہے. اگر کسی کی بیٹی کو بول کے دیکھو نا تو بات مسکراہٹ آ جاتی ہے. اس لیے بہنوں کو بہن کہہ کے بولو, بیٹیوں کو بیٹی کہہ کے بولو. معاشرے کے حالات کو بگاڑو میں, سدھارو, حالات بدلو اپنے اندر. ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. یہ بتائیے آپ لوگ بے چین تو نہیں ہو رہے ہیں؟ ماشاءاللہ الحمدللہ. تقریباً ہمیں 50 منٹ ہو گئے ہیں. بولے کہ ختم کر لیں؟ بولے اچھا لگ رہا ہے, سب ہوش میں. ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے کون کون نہیں سننا چاہتا. اچھا ہوش ہے کہ جوش ہے؟ جوش ہے. محمد پور والے بہت اچھے ہیں, اللہ خوش رکھے. اب آپ کے لیے ایک شعر پڑھ دیتے ہیں. ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے, ان کا دیوانہ بیدار ہے. ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے, ان کا دیوانہ بیدار ہے. آپ ہی فیصلہ کیجئے, آپ ہی فیصلہ کیجئے, کون جنت کا حقدار ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, فیضان حضور غوث اعظم, فیضان معظمی, فیضان نوشاہی, قاری شکیل احمد صاحب قبلہ رضوی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ ہی فیصلہ کیجئے, مسکرا کے, آپ ہی فیصلہ کیجئے, کون جنت کا حقدار ہے. اب توجہ سے اس طرف چلتے ہیں, کدھر؟ بغداد کے راجہ کی طرف, شہنشاہ بغداد کی طرف, ولیوں کے تاجدار کی طرف.
مبارکباد کے قابل ہیں. کوئی چھوٹے پیر کی بزم نہیں ہے بھیا، یہ بڑے پیر کی بزم سجی ہے نا. ہاں جس نے یہ فرمایا تھا بغداد کی جامع مسجد کے منبر پہ بیٹھ کے قدم یہ ہادی اعلیٰ رقبت کلی ولی اللہ، میرا یہ قدم سارے ولیوں کی گردن پہ. بغداد کے منبر پہ کہا تھا اتنا، جس دنیا کے جس بھی ملک میں اللہ کے ولی تھے نا سب نے اپنی گردنوں کو جھکا لیا. عالم ارواح میں جتنے تھے جو قیامت تک پیدا ہونے والے تھے، عالم ارواح میں ان ولیوں نے اپنی گردنوں کو جھکا لیا. اور حق تو تب ہے جو سرکار غوث اعظم سے پہلے بزرگ تھے جو انتقال کر گئے تھے، ان لوگوں نے اپنے اپنے مزاروں میں اپنی گردنوں کو جھکا. اس ذات کی قسم کو آپ نے کون؟ عبد القادر جیلانی. وہ عبد القادر جیلانی جس ذات نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. ہم لوگ فجر کی وضو سے فجر کی نہیں پڑھ لیں. اچھا نوجوان یہ صاحب جمعے سے جمعہ ملا رہے ہیں، بولے جمعہ ہی پڑھنا جاؤں گا. پتہ چلے گا بیٹے جب قبر میں جائے گا پڑھیے جمعہ رگڑا جائے گا. ہاں ہر وقت کا حساب لیا جائے گا. کل قیامت میں سارے سوال بعد میں ہوں گے، سب سے پہلے نماز کا سوال. سارے سوال بعد میں، سب سے پہلے نماز کا سوال. سبحان اللہ ماشاءاللہ. سب سے پہلے نماز کا سوال. توجہ ہے آپ لوگوں کی. غوث اعظم نے فرمایا، ادھر دیکھیں آپ، کون غوث اعظم؟ کون؟ عبد القادر جیلانی جس ذات نے ایک ایک رات میں ایک ایک مکمل قرآن عظیم کی تلاوت کی. اور ایک تاریخ میں نے یہاں تک بھی پڑھا ہے سرکار غوث اعظم نے ایک رات میں 1000 رکعت نفل نماز ادا کرتے تھے. کہاں جا رہے ہو بھیا؟ عبدالعلی. اچھا کوئی بیٹھ جاؤ. اللہ خوش رکھے، بہت اچھے لوگ. ابھی اور بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر اور آ جاؤ. ابھی تو ہم بولیں گے فجر تک. بیٹھ. ابھی کہاں جا رہے ہیں؟ اچھا نہیں ہو گئے، جانا نہیں ہے نا آج؟ ماشاءاللہ اڑیل ہے تمہارے قوم کے بھی سب. اللہ خوش رکھے. آؤ اڑیل کی چلیے اللہ سلام. یہ دیہاتی جملہ ہے مولانا ندیم صاحب، اور ہم تو پوری دیہاتی تقریر کرتے ہیں حضرت. ہمارا مشن یہ ہے، ہماری فکر یہ ہے، ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم لوگ دیہاتیوں کے درمیان جاتے ہیں تو انہی کے زبان کی بات ہونی چاہیے تاکہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے. ابھی عربی فارسی یہ وہ انگلش بولنا شروع کرو سب کے سر سے اتر جائے. کیا فائدہ بھائی؟ کیا بینیفٹ ہے بھائی؟ ہم سیدھی بات آپ سے کر رہے ہیں، سنیں غور کریں. کون؟ عبد القادر جیلانی جس ذات نے 15 قرآن عظیم کے پارے ماں کے پیٹ میں حفظ کر لیا. مگر ماں بھی تو لاجواب تھی، ماں بھی تو لاجواب تھی. آج کی تو کٹپتلے چلائے، کٹپتلے اور کٹپتلے چلے بیٹے لے کٹپتلے چلا کے دے رہے ہیں. گڈے گڈی تو چلائے. اب وہ آیا نانی تیری موننی کو مور ناچے گا، وہ سنا رہا نانی تیری موننی. عجیب رنگ ہے. جب نانی نانی موننی سکھاؤ گے تو کیا سیکھے گا بھائی کھڑے ہو کے؟ کل کی ماں یہ تھی جب بیٹوں یا بیٹی کو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھی تو وضو کر کے پلاتی تھی. جب اپنے بچوں کو سلاتی تھی قرآن کی تلاوت کر کر کے سلایا کرتی تھی. سبحان اللہ بے شک. غوث اعظم کی ماں فاطمہ ام الخیر قرآن کے 15 پاروں کی حافظہ تھی، روز 15 پاروں کی تلاوت کرتی تھی. سرکار غوث اعظم کہتے ہیں میں اپنی ماں کے شکم میں روز سنتا تھا، اللہ نے مجھے وہ طاقت عطا کی، میں نے ماں کے پیٹ میں حفظ کر لیا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اور آج کی ماؤں کا کیا حال ہے؟ سب تمہارے سامنے. اگر بچہ روئے سب کے گھر کا، جی سب کے گھر کا یہی ہے. بچہ رونے لگے لے بیٹے بچہ لا کے دے دیا، وہ گڈے گڑی دیکھ رہا، کٹ پتلے دیکھ رہا. بتاؤ ہم غلط کہہ رہے ہیں؟ ایک کر کے دودھ پلانے کو تیار نہیں ہے. کہاں سے صلاح الدین ایوبی آئیں گے؟ بتاؤ کہاں سے نیک لوگ پیدا ہوں گے؟ اس لیے ضرورت ہے ماؤں کو چاہیے کہ قرآن کی لوریاں دے دے کے سنائیں، نعت نبی پڑھ پڑھ کے سنائیں. جب دودھ پلائیں تو وضو کر کے پلائیں، دودھ پلائیں تو وضو کر کے پلائیں. پھر دیکھو کیسا بچوں پر اثر پڑے. ہم ہیں التجا والے، اللہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ ہیں عطا والے، ہم ہیں التجا والے، آپ ہیں عطا والے. چھیڑنا ہمیں دنیا، چھیڑنا ہمیں دنیا، ہم ہیں مصطفیٰ. محبت کے ساتھ میں دونوں ہاتھ اٹھا کر کے نعرہ لگائیے. نعرہ سبحان اللہ بے شک. تکبیر.
नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर गौसे आज़म, फैजाने नौशाही, फैजाने मुअज़्ज़मी, कारी शकील अहमद साहिब किबला रज़वी। माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे। छेड़ना हमें दुनिया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हम हैं मुस्तफा वाली। आगे बोलो, छेड़ना हमें सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाली। मुस्तफा। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा एक बात और बताएं, ए बिटवे, ए बिटवे, बिटवे। अच्छा सबका टारगेट हम ही क्यों है भाई? सही है, सही है। एक जुमला, ये दौर का नया फैशन है साहब, बेशक। जिसे सस्ती शोहरत चाहिए ना, सस्ती वाली, वो हमारे नबी को भौंकने लगता है। सही बात। तवज्जो, बिल्कुल सस्ती चाहिए। हमने कहा शोहरत भी लेने के लिए हसनैन के नाना के दरबार में आने पड़ा तुझे, है ना, इधर ही आने लगा, भौंकने लगा। अच्छा नबी को कौन भौंकता मालूम है? तवज्जो, एक जुमले में सब कुछ समेट के देता हूँ। नबी को कौन गालियाँ देता? नबी को ओल फोल कौन बकता है? गंदी जबान से कौन बोलता है? जिसकी माँ एक ना हो, जिसका बाप एक ना हो। बात समझ में आ रही है? बस नबी को कोई भौंकेगा, वो कुत्ता भौंकेगा, जिसकी माँ एक ना हो, जिसका बाप, अरे बोलो, जिसका बाप एक ना हो। पता चला अपने घर का पता दे रहा है। सही है साहब, अपने घर का पता चला, माने एक नहीं है, बाप एक नहीं है, तभी तो भौंक रहा है। अगर माने को थी बाप एक होता तो प्यार प्यार के जुमले बोलता। जी जी, न इज्जत काम आएगी, न दौलत काम आएगी, भरोसे हश्र आकी मोहब्बत काम आएगी। काम आएगी। ओ मोहम्मदपुर के जिंदा दिल लोगों, दिल थोड़ा ना करना, परेशान ना होना। आज लोगों का टारगेट इस्लाम, लोगों का निशाना मुसलमान, लोगों का टारगेट कलमा पढ़ने वाले। देखो इन्हें मिटाओ। अच्छा चुकंदर भी ना, चुकंदर भी वो भी यही चक्कर में ना मिटाओ। अच्छा पहला जुमला तो ये था, अगर मुसलमान मिट नहीं होते यार, जरा देखो कितना बड़ा बेवकूफ है। अगर मिट नहीं होते तो उससे पहले कुल 313 थे। तवज्जो है? अब पूरी दुनिया में 313 थे, तब मिटते। अब क्या मिटाएगा चुकंदर? अब क्या मिटाएगा तू? अच्छा दूसरी बात और सुन लो, सीधी भाषा में मैं आपको बताने लगा हूं। जितने दुनिया में धर्म है, जितने मज़हब है, सबका टारगेट मुसलमान, सबका टारगेट इस्लाम। बोले मिटाओ मिटाओ, खत्म करो। जिसको देखो बोले मुसलमान को मिटाओ, जिसको देखो इस्लाम को खत्म करो। मैंने कहा गलती तुम्हारी नहीं है यार, चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। समझो, मैं सीधी बात कह रहा हूं। मैं चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है। अल्लाह का फजल है सुन्नियों मुसलमानों, हमारे सीने में नबी के दिया हुआ ईमान का खजाना है। हम कसम तो दे सकते हैं, ये सर दे सकते हैं, मगर नबी के दिए हुए ईमान का सौदा नहीं कर सकते। बेशक बेशक बेशक। छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। छेड़े ना हमें दुनिया, हम है मुस्तफा वाला। मगर इतना है, पक्के नमाजी हो जाओ, सच्चे बन जाओ। अल्लाह झूठ मत बोलो ना, कदम पे झूठ बोल रहा है मुसलमान। अल्लाह। अच्छा झूठ बोलना जितना बड़ा झूठा होता है, वो अपने आप को बड़ा चालाक समझता है। गलत फहमी है। बोले हम चालाक हैं, बताओ हमारी बात गलत हो तो भाई। अच्छा जितना बड़ा झूठा होगा वो अपने आप को बड़ा दानिश्वर समझेगा। इधर रख दो बेटा, इधर रख दो। बोले हम तो बहुत कामयाब हैं। हमने कहा निकाल देंगे फरिश्ते, पहली रात में निकालेंगे कब्र में। तो कितना कामयाब। हमने बड़े बड़े सूरमा, ये जुमला लिखिए आप, ये साहब, हमने बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान जिनकी मूंछों पे चराग चलते थे, दुनिया में टूटी बसती थी, डंके बजते थे। अल्लाह की इज्जत की कसम, हमने उनकी कब्रों के तख्तों को टूटे हुए देखा है। कब्रें फट गई, तख्ते टूट गए, हड्डियां गल गई,
कफन मैले हो गए, सुभान कोई अल्लाह, नाम लेने माशाअल्लाह। वाला नहीं है, मगर आज उन लोगों के नाम जिंदा है जिन लोगों ने अल्लाह रसूल के प्यार में अपनी जिंदगी को गुजारा है। माशाअल्लाह, तबीयत खुश हो गई भाई, अल्लाह सलामत रखे। देखो एक बात और कहूंगा मैं आपको, नबी का प्यार हमारे सीनों में है। अल्हम्दुलिल्लाह। यार मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम, जब नबी की मोहब्बत की बारी आती है ना, तो फिर भी मुसलमान ना आग बन जाता है। आग अल्लाह सब कुछ बर्दाश्त है, मगर नबी की मोहब्बत पे उंगली उठाना, बोलो बर्दाश्त नहीं है। नौजवानों जरूरत है अपने, हाँ सुभान अल्लाह। बहुत कह रहा अभी तो चलन दो, कैसे समझ रहे हैं जने मजार हमारा नहीं बनवाएंगे क्या? कोई बात नहीं है, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये जुमले हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि आपके लबों को मुस्कुराहट आ जाए। मुकर्रिर का दो जिम्मेदारी होती है, मजमे को बिल्कुल तरोताज़ा रखना और माशाअल्लाह, तकरीर सुनाना। आपकी भी है, कह रहे हैं छोटू बोलू बोलू, या मेरी भी। देखो कितना छोटू नाज़िम बुलाया है ना हाशिम भाई, ऐसा नाज़िम भी बड़ा कामयाब है, छोटू मोटू बोलू मोलू। अल्लाह सलामत रखे, खुश रखे। सुने मोहब्बत के साथ। अच्छा, हमारी नई नस्ल का हाल ये है, पता नहीं कौन से गुनाह में लगा। आजकल बच्चों को देखिए, ये साहब एक दिल और रोता है, 18 20 साल के बच्चों को रात में 2 बजे तक मोबाइल और सुबह को 10 बजे तक ऐसे पड़े जैसे कुत्ता पड़ जाता होगा। अल्लाह। ये जुमला थोड़ा सा कड़वा मगर बिल्कुल हकीकत पर मबनी। कुत्ते की फितरत है पूरी रात भौंकना जी। और सुबह जब होती है तो बोलो सोता कि नहीं? सो जाता है। सही कह रहा हूँ मैं? नौजवानों जरूरत अपनी सेहत को बचाओ। अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत सेहत है। हमने देखा गैर मुस्लिम भाइयों के बच्चों को देखो, हम जब वापस प्रोग्राम में से जाते हैं तो सर्दी के मौसम में हमने देखा कि बच्चे 4 बजे खड़े हो जाते हैं, दौड़ना भागना कूदना और अपनी सेहत को जिंदा रखना। ऐसे गाल नजर आते हैं जैसे सेब की तरह। और हमारे को देखो तो छुआरा बना पड़ा, छुआरा। पता नहीं कौन से मुश्तनी के अड्डों को आबाद करके रखा है, समझ में नहीं आ रहे कर क्या रहे हैं, समझ में नहीं आती बात। आखिर हालात बद से बद होते अल्लाह। समझ में नहीं आती बात। कौन से अड्डे पे बैठा बिल्कुल छुआरा। एक बात बताओ, अगर बच्चे की सेहत अच्छी होगी तो दूसरे लोग भी कहेंगे देखो कलवा का लौंडा कितना अच्छा है ना, देखो जुम्मा के लौंडे की सेहत देखिए कैसी है, जुमराती के लौंडे को देखो कितना अच्छा कितना खूबसूरत है ना, क्या सेहत है बच्चे की। रिश्ते वाले भी 10 आएंगे मगर अपने को देखो तो बाल चिपटिया हो रहे हैं, गाल अंदर हो रहे हैं, मेंढक की तरह पता नहीं क्या कर रहे हैं। इसलिए नौजवानों अपनी सेहत को बचाओ, ऐसे बनो ताकि कोई देखने वाला कहे कि फला बाप का बेटा है, यार शेर की तरह नजर आता है, कान शेर की तरह नजर आते हैं, आंखें हिरनी की तरह नजर आती हैं, बाल रेशम की तरह नजर आते हैं, मगर ना अजीब रंग है। जाओ चिकन फ्राई खा रहे हैं, मसालों को लीवर खराब कर रहे हैं सब। अल्लाहू अकबर। सादा खाना नहीं खाएंगे। और पैंट देखो तो ऐसी है पिन्नी लगा लगा के चढ़ा रहे हैं। और मस्जिद में पहुंच जाओ तो फिर मेंढक की तरह उल्टे पड़े हैं, दोनों पैर पीछे निकालना है। मौलवी कहे बेटा एक को ऐसे खड़ा करो, बोली टेको इसकी गेट लगाओ। बोले हजरत होती नहीं है, वो होगी कहाँ से? इतनी टाइट पैंट है, हमें ये समझ में नहीं आती घुसता किधर से है, ऊपर से घुसता के नीचे से इसमें। बहरहाल हमारा मकसद ये बेटा ढीले ढाले कपड़े पहनो, अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, उल्टे सीधे बाहर के खाने मत खाओ, अपनी सेहत को बचाओ, गलत काम मत करो। बाइक में चलाओ तो ऐसे चलाओ को देखने वाला कहे यार देखो ना किसी का बच्चा है ना किस अंदाज में गाड़ी चलाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नहीं तो हमने ऐसे देखा 18 साल के देखो रोडों पे दांत निकले पड़े, कोई ट्रक में जाकर ठोक दिया, कोई इधर ठोक दिया, कोई ऐसे कट मारा है, हमें कार निकालनी भारी पड़ जाए। तो इसलिए जरूरत है बेटा अपनी जिंदगी को ऐसे जियो, तुम्हारे मरने के बाद याद रखना ये नौजवान तो चला जाता है, बाप की कमर टूट जाती है, नौजवान तो मर जाता है, माँ की कमर टूट जाती है, नौजवान चला जाता है, कबीले वालों का तुम्हारे हालात खराब हो जाते। इसलिए अपने लिए नहीं, घर वालों के लिए जियो यार। तुम्हारी जिंदगी के पीछे बहुत सारी मोहब्बतें,
یہ میری محبت کا پیغام ہے. آؤ تھوڑی سی بات سرکار غوث اعظم کی اور پھر مزہ آئے گا. بہاریں آئیں گے تھوڑی سی اور بڑھاتے تھوڑی تقریر. بولو سبحان اللہ. اللہ خوش رکھے. ایک سرکار غوث اعظم کی کرامت. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ بے شک. عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں. کتنے سال تک؟ 40 سال تک. ایک میرے نبی کے ذات کے سوا پوری کائنات میں کوئی ایسا نہیں کہ وضو کر کے سو جائے اور وضو باقی رہ جائے. مسئلہ سمجھانے لگا. وضو کریے, ایک لگائیے, 2-3 سیکنڈ کے لیے سو جائیے, کیا ہوگا؟ بعض کو دیکھو جمعے میں پوری نیند کھینچ لے آدھے گھنٹے میں. ہاں جمعے میں کھینچ لے پوری نیند. اور بعض کو دیکھو تو پورے دھام جیسی گرتا دوسرے کی طرف. ارے بھائی جب ہم بیٹھے ہو تھوڑی دیر اللہ اللہ کرنا تسبیح پڑھ لو. جو ہر جمعے کو 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے نبی کرم فرمائیں گے اور کسی نہ کسی دن خواب میں سرکار کا دیدار ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نمازوں کی پابندی کیجیے. غوث اعظم نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. پتہ چلا ناظرین بھائی سرکار غوث اعظم 40 سال تک کبھی رات کو سوئے نہیں. اللہ اکبر اللہ. اور ہمارا کیا حال ہے؟ سوتے ہی رہتے ہیں. عشاء میں بھی سو رہے ہیں, فجر میں بھی سو رہے ہیں. صحیح بات. بولے دیکھی جائے گی. یہ دیکھ جائے کیا دیکھ دیں. اتنے خطرناک ہیں منکر نکیر کے بعد جو وہ خطرناک ہتھوڑا ہے نا, اگر انسان پورے دنیا کے جنات اور انسان ہلانا چاہے نا ہل نہیں سکتا. جب کھوپڑے پہ پڑتا ہے نا زمین میں گھس جائے. اور یہ سچ ہے, بچو گے نہیں, یہ تو پکا ہے. یہ دنیا خواب ہے. خواب ایسے جیسے خواب دیکھا کھلی تو خواب میں 1 لاکھ روپیہ ہمارے ہاتھ میں, دیکھا تو کچھ نہیں. ٹھیک ایسے ہی ہوتا ہے دنیا. خواب ہے دنیا. جس دن جھٹکا لگے گا نا موت کا, ادھر سے ادھر جاؤ گے, بڑے پچھتاؤ گے. کچھ نہیں کیا, کچھ نہیں بچے گا, کچھ نہیں کیا, کوئی کچھ نہیں محنت کی جی. اس لیے لوگوں نمازوں کی پابندی کرو. آؤ غوث اعظم کی زندگی سنو, اب مزہ آئے گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں 100 کلومیٹر سے ایک عالم نے سفر کیا. کتنے کلومیٹر؟ 100 کلومیٹر سے آئے. بغداد کے راجہ سے ملاقات کے لیے آئے. اس لیے آئے کہ آپ کی کرامتوں کے چرچے سنیں, آپ کا تقویٰ, آپ کی پرہیزگاری, آپ کا علم. ہم اور آپ نہیں جاتے ہیں. چلو مہرارہ شریف, چلو بریلی شریف, چلو بلگرام شریف, چلو سادات سے ملاقات کے لیے, چلو فلاں خانقاہ میں بزرگ ہیں وہاں ملاقات کے لیے جاتے نہیں جاتے. اپنے جنریٹر میں کتنی دور سے لوگ آتے ہیں عقیدت مند ہے نا, سب جگہ آتے ہیں بزرگوں سے ملاقات کے لیے. سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک بہت بڑے عالم دین ملاقات کے لیے. سفر کتنا کیا ذرا اونچا بول دیں. اے بیٹا بیٹا کتنا سفر کیا؟ 100 کلومیٹر. بغداد میں آئے. آنے کے بعد کسی سے پوچھا کہ حضرت کہاں ہیں. بڑا مزہ آئے گا. دیکھیں نا مولانا راشد صاحب, محمد الرحیم سنیں. حضرت کہاں ہے؟ عبد القادر جیلانی کہاں ہے؟ کسی بتانے والے نے بتایا بغداد کی جامع مسجد میں ملاقات ہو جائے گی. سبحان اللہ ماشاء اللہ. 100 کلومیٹر کا سفر کر کے آئے. کتنا سفر؟ 100 کلومیٹر کا. کیا جملہ کہہ رہے چلو انہیں ٹھالا میں. کیا گولڈن جملہ. اللہ کی عزت کی قسم دیہاتیوں کے جملے بھی بڑے نرانے ہوتے ہیں. چچا کہہ رہے چلو انہیں ٹھالا میں. محمد القیم کو ڈھالا میں. چلو بیٹھ جاؤ. اچھا شہر کانپور میں ہم تھے جی. شہر کانپور میں ہم دوسری منزل پہ آرام کرتے صاحب وہاں بیٹھے تھے تو پنجرے میں طوطا پلا. تو ہم نے کہا بھائی اس کی طوطی کہاں ہے, مینا کہاں ہے. کانپور کا ادب دیکھیے کیونکہ وہ لکھنوی زبان ہے, لکھنوی تہذیب ہے. علماء کی توجہ. تو وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ حضرت بلی آئی, بلی آئی اور ہماری طوطی کو جھپٹ کے لے گئی. میں نے کہا واہ کیا زبان ہے, نہ بلی کے لیے بھی ادب بولا ہے نہ طوطی کے لیے بھی ادب بولا ہے. جیو چچا اللہ سلامت رکھے. آج بھی لکھنوی زبان میں لوگ کہتے ہیں یا تو باز آ جائیے نہیں تو میں آپ کی ماں کی شان میں توہین کر سکتا ہوں. اور ہمارے یہاں ماشاء اللہ الحمدللہ
بتاؤ یہ زبانیں بازاروں زبانیں بند کرو، گالیاں دینا ختم کرو. یاد رکھنا گالیاں نیکیوں کو ایسے کھا جاتی جیسا آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اس لیے اپنی زبانوں پر نوجوانوں گالی نہیں بلکہ سلام ہونا چاہیے. ایک دوسرے سے ملو، السلام علیکم بھائی. ارے یار ہمارے نبی بچوں کو سلام کرتے ہیں، سبحان میرے اللہ. نبی راستے سے گزرتے تھے بچوں کو سلام اس لیے کرتے تھے. آج میں ہی نہ کروں گا کل کو یہ بچے مجھے کریں گے. سبحان اللہ. سبحان اگر اللہ. آج تو ہماری نئی نسل کا یہ حال ہے کہ چھوڑیے بزرگوں کو تو چھوڑیے اپنی مسجد کے امام صاحب کو سلام کرنا تیار نہیں. سچائی ہے، سچائی ہے. اس لیے سلام عام کرو، سلام سے محبت بڑھتی ہے. چچا ملے سلام کرو، بچہ ملے سلام کرو، اماں ملے سلام کرو، بیوی ملے گھر میں سلام کرو، کوئی بھی ہو جو بھی ملے سلام کرو. پھر دیکھو زندگی میں کیسی بہاریں آئیں گی، کیسی رونق پیدا ہوگی، کیسے چار چاند لگ جائیں گے. یار ہمارا دین تو بڑا پوتر ہے نا، ہے نا، ہمارا دین تو بڑا صاف ستھرا ہے نا، ہمارا مذہب تو سب سے نرالا ہے نا، سب سے اعلیٰ ہے نا. آپ بھی کہتے ہو میں بھی کہتا ہوں دنیا یہی کہتی ہے، مگر کم سے کم فالو تو کرو، اس پہ عمل تو کر کے دیکھو. مگر نہ چچا بھتیجے کو گالی دے رہا، بھتیجا چچا کو گالی دے رہا، اور باپ بیٹے کو دے رہا، بیٹا باپ کو دے رہا. گھر کی کوئی تہذیب ہی نہیں ہے، گھر کا کوئی ماحول ہی نہیں ہے. اس لیے اپنے بچوں کو پڑھائیے اور آگے بڑھائیے. مزدوری کریے، محنت کریے، آدھی روٹی کھائیے، مگر بچوں کے ہاتھ میں قلم دے دو. یاد رکھنا جس قوم کے بچوں کے ہاتھ میں قلم کی طاقت ہوتی ہے نا، اس قوم کے بچوں کا اتہاس لکھا جاتا ہے. اب سنیں ملاقات کے لیے آئے، کتنے دور سے آئے؟ 100 کلومیٹر. یاد ہے نا بات؟ 100 کلومیٹر سے بڑے عالم دین آئے. آنے کے بعد کہنے لگے کہاں عبد القادر جیلانی ملیں گے. کسی بتانے والے نے بتایا جاؤ بغداد کی جامع مسجد میں چلے جاؤ. عالم صاحب آئے، عالم صاحب آئے، بغداد کی جامع مسجد میں پہنچے تو بڑے پیر مٹی کا لوٹا ہے، پانی سے بھرا ہے، وضو کی تیاری کر رہے ہیں. غوث اعظم کو منہ آگے کی طرف، مولانا پیچھے کھڑے ہیں. مگر غوث اعظم ایسے دیکھ رہے ہیں. اچھا ایک بات بتاؤ محمد پور والوں، مولانا پیچھے کھڑے ہیں، غوث اعظم آگے تو دیکھا نہیں ہوگا غوث اعظم؟ پکا ظاہر سی بات، جب ایسے پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں مولانا کو نہیں دیکھا ہوگا. اچھا مولانا اس لیے کھڑے ہوں گے کہ وضو سے فارغ ہوں گے تو دعا سلام کر لو. اب دیکھیں آپ ادھر دیکھیں، جملے کیچ کریں. غوث اعظم نے یہیں سے امتحان شروع کر دیا. غوث اعظم نے ہاتھ دھوئے. ہاتھ دھونے کے بعد وضو میں کیا ہوتا ہے؟ کیا ڈرنا نہیں ہے؟ بے جھجک بتائیے کیا. مگر غوث اعظم نے کلا نہیں کیا بلکہ ناک میں پانی ڈالا. جبکہ ہاتھ دھونے کے بعد سنت ہے کلا کرنا، مگر بڑے پیر نے کلا نہیں ناک میں پانی ڈالا. مولانا دیکھ کے کہنے لگے بڑا تقویٰ تھا، بڑی پرہیزگاری تھی، بڑا علم تھا. یہ تو کچھ بھی نہیں، ان پہ تو وضو کرنا نہیں آتا. واپس جانے لگے، بولے نہیں کرتے، بڑے پیار کے چل رہے ہیں. بے شک. جیسے ہی مولانا نے اپنے قدموں کو بڑھایا، غوث اعظم نے وضو خانے پہ کھڑے ہو کے فرمایا مولانا یہ بتاؤ کیسے ہوا نا. اب تو بول کے دکھانا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مولانا کیسے ہوا نا. کہنے لگے حضرت ملاقات کے لیے آیا تھا. بولے پھر کیوں جانے لگے؟ بولے حضور بڑے چرچے سنے تھے، بڑا ہنگامہ تھا آپ کا، بڑا علم تھا، بڑا تقویٰ ہے، بڑی پرہیزگاری ہے، بڑی کرامتیں ہیں. بولے پھر؟ بولے حضور آپ میں تو وضو کا طریقہ بھی صحیح نہیں ہے. کس سے کہہ رہے ہیں؟ بڑے پیر سے. ذرا بول رہے کس سے کہہ رہے ہیں؟ بڑے پیر سے. غوث اعظم نے فرمایا مولانا یہ بتاؤ کہ وضو کا طریقہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ الحمدللہ. وضو کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں دیکھیں آپ دیکھیں ادھر دیکھیں. مولانا کہنے لگے ہاتھ دھونے کے بعد پہلے کلا ہے، بعد میں ناک میں پانی ہے. غوث اعظم نے مسکرا کے فرمایا مولانا کہاں لکھا ہے؟ سبحان بے شک. یہ میری ایک بھی ریل وائرل نہیں ہو رہی. یہ دیکھیے 1300 ویوز، 1500 ویوز، 1200 ویوز. پھر میں نے ایک سیکرٹ مولانا کہاں لکھا ہے؟ وہ حضرت میری لائبریری میں میرے گھر پہ جتنی مسائل کی کتابیں ہیں ان ساری کتابوں میں وضو کا یہی طریقہ ہے.
اب دیکھیں غوث اعظم نے ایک نگاہ ولایت ڈالی، 100 کلومیٹر پہ جتنی کتابیں رکھی تھی ساری منگوا لی۔ واہ 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 واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کب بولو گے بھائی سبحان اللہ؟ ابھی بولے سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، فیضان حضور غوث اعظم، کرامت حضور غوث اعظم، فیضان معظمی، فیضان نوشاہی، قاری شکیل احمد صاحب قبلہ رضوی، ماشاءاللہ۔ ذہن حاضر ہے آپ کا؟ 100 کلومیٹر پر جتنی کتابیں رکھی، دیہاتی زبان میں بول دیں، ایک جھٹکے میں منگوا دی، ساری آ گئی سامنے۔ غوث اعظم نے فرمایا مولانا تمہاری ہیں؟ جی بولے ہاں اپنی ہے۔ مولانا نے پہلی کتاب کھینچی، پہلی کتاب کھینچنے کے بعد توجہ ادھر دیکھیں، وضو کا طریقہ ٹٹولا۔ اب جیسے وضو کے طریقے میں پہنچے، کتاب مولانا کی یہ طریقہ غوث اعظم کا لکھا ہوا ہے۔ بہت بڑا جملہ دیا، اتنا بڑا رسپانس نہیں ملا یار، اگر تھوڑا بول دیتے تو اچھا لگتا۔ کتاب مولانا کی طریقہ بڑے پیر کا لکھا ہے، یعنی کہ وہ ہاتھ دھونے کے بعد پہلے ناک میں پانی بعد میں کلا، مگر مولانا بھی اڑیل تھے۔ اب دوسری کتاب نکالی، اس میں بھی بڑے پیر کا طریقہ، تیسری نکالی، چوتھی نکالی، پانچویں نکالی، ساری کتابیں ٹٹولی، مگر ساری کتابوں میں طریقہ بڑے پیر کا لکھا ہوا ہے۔ اللہ زندہ باد۔ کہنے لگے مولانا، غوث اعظم نے فرمایا مولانا جب ساری کتابیں ٹٹول بھائی طریقہ بڑے پیر کا لکھا ہے، غوث اعظم نے فرمایا مولانا اب بولو بات ہماری ٹھیک ہے کہ تمہاری ٹھیک؟ کہنے لگے مولانا حضرت کتابوں میں غلط لکھا ہے، بات تو میری ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کتابوں میں ذرا بولتے، کتابوں میں بات تو میری ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتاؤ یہ واقعہ پورا کر دیں کہ ختم کر لیں؟ دل چاریہ تھوڑا سا اور بڑھ جائیں یار، کتنا اچھا گاؤں ہے تمہارا بھی ابوالعلی، کئی سال پہلے آنا چاہیے تھا ہمیں اس گاؤں میں۔ اللہ خوش رکھے، شاد آباد رکھے، بہت اچھے لوگ ہیں، دل سے دعائیں نکل رہی ہیں۔ اللہ آپ کو ایک بنا دے، اللہ آپ کو نیک بنا دے، آپ کے دلوں میں بے پناہ محبتیں پیدا فرمائے، اتفاق کے ساتھ رہو، ایسے تاکہ زندگیوں میں نکھار پیدا ہو۔ بیٹھے بھیا، مولانا کہنے لگے کتابوں میں غلط لکھا ہے، بات دیکھو بچوں کو یاد ہے، چچا بھی بول رہے ہیں، بات میری ٹھیک ہے۔ اب ادھر دیکھو، جب مولانا نے کہا بات میری ٹھیک ہے تو غوث اعظم نے فرمایا زمین پھٹ جا، ماشاءاللہ، زمین پھٹی۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم نے فرمایا مولانا کو پکڑ لے، زمین نے مولانا کو دبا لیا، زمین پھٹی، مولانا گڈھے میں، کتنے ناف تک دبے۔ بڑے پیر نے فرمایا مولانا اب بولو کہ بات ہماری ٹھیک ہے کہ تمہاری ٹھیک ہے؟ کہنے لگے چاہے کچھ بھی ہو جائے بات تو ہماری ٹھیک ہے۔ یاد رکھنا عالم عالم ہوتا ہے، ہاں یہ نہیں کہ مولانا نے ٹینک کیوں نہ بھرا، مولانا نے لوٹا کیوں نہ سیدھا کرا، میرے باپ کا نوکر ہے کہ مولوی؟ کوئی غلام ہے کہ امام ہے؟ کہ بیٹھے مولوی لوگ سنو، اگر غلام سمجھو کہ نماز نہیں ہوگی، کیونکہ غلام کے پیچھے نماز نہیں ہے، امام کے پیچھے نماز ہے۔ غلام سمجھ کے پڑھ رہے ہو، امام سمجھیے، بادشاہ سمجھیے اسے، نوکر مت سمجھیے آپ۔ عالم عالم ہوتا ہے، عالم کی نگاہ علم سے دیکھتے۔ غوث اعظم سے اڑ گئے مولانا، اتنے دبے حضرت۔ غوث اعظم نے پوچھا مولانا آپ بتاؤ، بولے چاہے کچھ بھی ہو جائے سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ پہلے کلا ہے بعد میں ناک میں پانی۔ غوث اعظم نے فرمایا زمین اور پھٹ، زمین اور پھٹی، بولے اور دبا مولانا کو۔ کتنے دبے؟
कितने दफे मौलाना? वाह अच्छा कुछ तो ये सोच रहे होंगे कि एक दफा और कहते हैं गौसे आजम मौलाना कलम, ये सोच रहे हो मौलाना कलम। सुन सुन अब मौलाना गले तक दबे। गौसे आजम ने मुस्कुरा के पूछा मौलाना अब बताओ कि बात हमारी ठीक है कि तुम्हारी ठीक है? मौलाना कहने लगे चाहे जान चली जाए बात तो हमारी ठीक है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है। कितने दबे मौलाना? ये निकाल दें? अच्छा बोल दो निकाल दें? निकालने वाले सपोर्ट वर्क उठाएं जरा हाथ जो निकालना चाहते हैं मौलाना को। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे। अच्छे लोग, अच्छे लोग, अच्छा एक हाथ तो खारिज होता ही है भाई, 100 में से 1-2 तो मुखालिफ होता ही है। हाँ, मगर सुने मगर दबाने वाला भी बड़ा पीर है, निकालने वाला भी बड़ा पीर है। मौलाना इतने दबे कहने लगे चाहे जान चली जाए बात। गौसे आज़म ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा अच्छा लोहे महफूज तो पर्दे के ऊपर ही समझ रहे हो तुम? बोले यहीं पर्दे के ऊपर ही। तवज्जो है। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया देखिए निकाह वलायत देखिए अल्लाह ने क्या कमाल किया, क्या खुशियात अता की हैं जो नबियों में हमारे नबी को मकाम अता किया है। सरकार गौसे आज़म को वही मकाम वलियों में अल्लाह ने अता किया। कहा कि लोहे महफूज पे दिखा दो तब। मौलाना दबे दबे बोले सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। गौसे आज़म ने फरमाया नजरें उठाओ, नजरें उठाओ। मौलाना ने जैसे ही नजरें उठाई सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। कहा मौलाना पढ़ लो। मौलाना ने जब पढ़ा तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह खुश रखे। पहले ना बाद में कुल्ला। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो। मैं आपको बताने लगा क्या पावर अता की अल्लाह ने अपने सोने को, क्या ताकत अता की है। बोले आप बोलो। मगर मौलाना भी अड़ियल थे क्योंकि इल्म की निगाह से देख रहे थे। जाहिल जाहिल होता है, आलिम होता है, यहाँ से समझ लो। कहने लगे सरकार गौसे आज़म की बारगाह में हजरत चाहे कुछ भी हो जाए बात तो मेरी ठीक है। पहले कुल्ला गौसे आज़म ने फरमाया जमीन छोड़ दे। जमीन ने छोड़ दिया। मौलाना निकल के बाहर आ। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे बात तो तुम्हारी ठीक है। पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है, मगर जब तक तवज्जो मगर जब तक तुम्हारे जैसे आलिम दुनिया में मौजूद है कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या कहा मौलाना बात तो तुम्हारी ठीक है मगर जब तक तुम्हारे जैसे आलिम हक कहने वाले दुनिया में मौजूद हैं कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, इमाम आशिका क़िबला-ए दिलोजा इमाम अहमद रज़ा खां गौसे आज़म की शान को देखते हैं, कलम उठाते हैं, लिखते हैं वाह क्या मर्तबा। सबको पढ़ना है वाह क्या मर्तबा गौसे है पाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा माशाअल्लाह। ऊंचे ऊंचों के सरों से, पढ़िए मेरे साथ, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला। हाथ उठा के बोलो क्या दबे जिस पे, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं होता
تیرا ماشاءاللہ سرکار غوث اعظم تقریر فرما رہے ہیں 70,000 کا مجمع ہے. کتنا؟ 70,000 کا مجمع ہے. بارش ہونا شروع ہو گئی. کمال دیکھیں آخری جملے بس تقریر سمیٹنے لگا. بارش شروع ہو گئی. غوث اعظم نے مسکرا کے فرمایا مولا ربا میں تیرے نام پہ لوگوں کو جوڑنے لگا ہوں. تو بارش ڈال کے لوگوں کو توڑنے لگا. پورے بغداد میں جھما جھم بارش. ہاں پورے بغداد میں جھما جھم بارش. مگر جہاں 70,000 کا مجمع بیٹھا ہے نہ بارش کا نام ہے نہ نشان. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. غوث اعظم تقریر فرما رہے کونے میں چیل کائیں کرنے لگی بیٹھی ہے. ایک بات بتاؤ جتنا مجمع ادھر کو جانور بولنے لگے سب کی نظر ادھر ہو جائے گی مجمع ڈسٹرب ہو جائے گا. 70,000 کا مجمع تقریر ہو رہی ہے سرکار غوث اعظم کی. سبحان اللہ ماشاءاللہ. کائیں کرنے لگے نکاح ولایت ڈالی جلال والی نظر ڈالی بس جلال کی نظر ڈالی چیل زمین پہ گر گئی ٹھنڈی ہو گئی. توجہ ہے ٹھنڈی ہو گئی. تقریر مکمل. سید صاحب سب جانے لگے. غوث اعظم نے مسکرا کے فرمایا او چیل سب جانے لگے اللہ کے فضل سے اڑ کیوں نہیں جاتی. واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا. ہے ولیوں میں سب سے اعلیٰ رتبہ سے اعظم کا. ہے ولیوں میں سب سے اعلیٰ رتبہ سے اعظم کا. ہے ولیوں میں سب سے اعلیٰ رتبہ سے اعظم کا. ماشاءاللہ سب سے اعلیٰ رتبہ سے اعظم کا. رتبہ سے اعظم کا. سب ولیوں کی گردن میں ہے سب ولیوں کی گردن میں ہے پٹاخوں سے اعظم کا. فیضان حضور غوث اعظم ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ بات سچی ہے. عبدالعلیم نے بڑی محنت کی ہے. میں آپ لوگوں کو تو نہیں جانتا تھا مگر سچائی ہے اس بندے نے آپ لوگوں کی محبت ہم تک پہنچائی. بہت بہت ہے ہمارا کام بہت اچھا ہے. بہت اچھی سماعتیں ہیں. ایک تاریخ میں نے کہا چلیے 24 تاریخ لے لیجیے. سچائی ہے ایمانداری سے بتانے لگا ہوں. ایک ہفتے میں بنگال سے آج میں لوٹا مگر تھکا ہارا مگر آپ کی محبتوں کو دیکھ کے تھکان بالکل دور ہو گئی. اللہ خوش رکھے. آپ کی کمائیوں میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. اب تک میرے ساتھ ایسے بولنا سب ولیوں کی گردن میں ہے پٹاخوں سے اعظم کا. پٹاخوں سے نوجوانوں ہم نے دیکھا ہے 50,000 ہزار کے موبائل 1 لاکھ کے موبائل پینٹوں کی جیبوں میں ڈالنے کے بعد گلی کوچوں میں گانے تو روز گاتے ہو. کبھی نبی کی محفل میں بیٹھ کے نبی کی نعت کے ترانے بھی گنگنایا کرو. زبانیں کھولو میرے ساتھ پیار میں بولو. سب ولیوں کی گردن میں ہے پٹاخوں سے. پڑھیے شرمانا نہیں ہے. پٹاخوں سے اعظم کا. حضور غوث اعظم خطیب ہندوستان قاری شکیل احمد صاحب قبلہ رضا بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب یہ دیکھتا ہوں کہ ہمیں کوئی نعرہ لگانا بھی جانتا ہے. ایک شعر دیکھ سنے سرکار غوث اعظم نے فرمایا کوئی شیر کے جبڑے میں مجھے پکارے. بہت بڑا جملہ دینے لگا ہوں. محمد پور کے زندہ دل لوگوں سرکار غوث پاک نے فرمایا کوئی شیر کے جبڑے میں مجھے پکارے. اللہ نے وہ طاقت عطا کی ہے شیر کے جبڑے سے آگے کھینچ لوں. توجہ ہے شیر کے جبڑے سے کھینچ لوں گا. اب شیر سنے مزہ آئے گا. ایک پل میں امداد کو میری وہ بغداد سے آتے ہیں. وہ بغداد
مشکل میں جس وقت لگایا مشکل میں جس وقت لگایا سبحان اللہ ماشاءاللہ اعظم کا اللہ بابا قاری صاحب جواب نہیں ارے بابا 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 آہا اللہ اللہ سلامت رکھے ہمارے جوانوں کو مولا ترقیوں سے نوازے سنیوں بے شک سنی اچھا پڑھ دیتا ہوں میں دوبارہ پڑھتا ہوں لبیک یا رسول اللہ اللہ اس جوانے کو سلامت رکھے غور کریں آپ دیکھیں سید صاحب کے نانا کی بات چلی ان کی موجودگی میں کہنے لگا ہوں غوث اعظم نے فرمایا ایسے دیکھ رہا ہوں پوری دنیا کو جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانا آپ بولے کائے کا دانا ہاں ایسے دیکھ رہا ہوں ایک پل میں امداد کو میری طاہر بھائی کیا ہوا کوئی دقت تو نہیں ہے بیٹھ جاؤ تم بھی سن لو سبحان اللہ بے شک پیچھے کہاں جا رہے ہیں ایسے کون سا ہوگے آ جاؤ شارٹ کٹ میں آ جاؤ ایک پل میں امداد کو میری توجہ ایک پل میں امداد کو میری وہ بغداد سے آتے ہیں وہ بغداد ماشاءاللہ سے الحمدللہ آتے ہیں سبحان اللہ ایک پل میں امداد کو میری وہ بغداد سے آتے ہیں وہ بغداد سے آتے ہیں کب کہ مشکل میں جس وقت لگایا تمہیں قسم اگر ہاتھ نیچے رہے مشکل میں جس وقت لگایا نعرہ غوث آزم بابا نعرہ غوث اعظم کا نعرہ غوث اعظم کا بولے مشکل میں جس وقت لگایا نعرہ غوث اعظم کا نعرہ غوث اعظم کا اللہ اس جوان کو سلامت رکھے اللہ خوش رکھے اللہ سلامت رکھے ایک شعر میں پڑھتا ہوں سنیں محبت کے ساتھ 70 کیا لاکھوں کے گھر افطار کرے تو حیرت کیا 70 کیا لاکھوں کے گھر افطار کرے تو حیرت کیا 70 کیا لاکھوں کے گھر افطار کرے تو حیرت کیا رب نے بنایا ہی ایسا ہے رب نے بنایا ہی ایسا ہے رتبہ غوث اعظم کا ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت فیضان حضور غوث اعظم ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب دیکھیں آخری شعر وہ میں نے جو سید صاحب سے یہ بات کہی تھی اتنی جلدی دادا پوتے کی بات نہیں مانتا جتنی جلدی نانا ذرا اونچا بولتے ہیں نواسے کی بات نہیں لیتا اب دیکھیے اسی کے ضمن میں شعر سنیں مزہ آئے گا ناظم بھائی ان کا عاشق خلد بری سے اب سمجھ میں آئے گی بات ان کا عاشق خلد بری سے دور رہے گا کیوں انصار سبحان اللہ بے شک دور رہے گا کیوں انصار دیکھیں دیکھیں ادھر دیکھیں ان کا عاشق خلد بری سے دور رہے گا کیوں انصار دور رہے گا کیوں انصار کیوں خلد بری کا جب ہے مالک خلد بری کا جب ہے مالک نانا غوث اعظم واہ بھائی بابا ماشاءاللہ ماشاءاللہ نعرہ غوث اعظم کا اعظم کا نعرہ غوث سبحان اللہ ماشاءاللہ نعرہ غوث اعظم کا سب ولیوں کی گردن میں ہے پٹا غوث نانا غوث اعظم کا او نوجوانوں رات کے اس ٹکڑے میں ادھر بیٹھے ہو سرکار غوث اعظم کی
محفل سجا کے بیٹھے ہو، سنو سنو توجہ سے جملے سنو. ایک سرکار غوث اعظم کا مرید حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے حضور توجہ، میں نے رات میں خواب دیکھا میرا باپ جہنمی لباس پہنے ہے، میرے باپ پہ آزاد ہو رہا ہے. سرکار غوث اعظم کے لبوں پہ مسکراہٹ، غوث اعظم نے مسکرا کے فرمایا یہ بتا کیا تیرا باپ ہماری بزم میں آتا تھا؟ سبحان اللہ بے شک. بیٹے تم اچھے نہیں لگ رہے یار، بیٹے بڑی غلط بات ہے، شور نہیں بیٹے، شعور پیدا کرو. ہاں 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 عین اور اللہ اس کے اندر ذرا بول دیں شعور. ماشاء اللہ الحمدللہ سبحان اللہ. شور، شین واو را کیا ہو گیا شور، شین واو را کیا ہو گیا شور. اچھا اسی شور میں عین کو لے آؤ، عین کو شامل کر لو، شور آ جائے گا. سبحان اللہ. عین کو لے آؤ بس، اس لیے عین کو لاؤ کہ عین دلالت کرتا ہے علم پر. توجہ ہے، علم ہوگا تو خود بخود شعور آ جائے گا. اب یہ تمہارا بولنا، تم اپنے گھر کا پتہ دے رہے ہو بھائی، بہت ہو گئی. اب سن لے محبت کے ساتھ، اب تم جانو میں نے بہت بڑا جملہ دے دیا، بیٹے محبت کے ساتھ. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مرید عرض کرتا حضرت میں نے اپنے باپ کو جہنم میں دیکھا. ذہن حاضر ہے آپ لوگوں کا. سبحان اللہ بے مرید شک. نے سرکار غوث اعظم کو بتایا، غوث اعظم نے مسکرا کے فرمایا یہ بتا کیا تیرا باپ ہماری محفل میں آتا تھا؟ مائک بہت اچھا ہے، تھوڑا سا اور بڑھا دیں، وہیں کر دیں، بہت اچھا بول دیا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. توجہ ہے. غوث اعظم نے فرمایا کیا تیرا باپ ہماری محفل میں آتا تھا، ہماری بزم میں شرکت کرتا تھا؟ غوث اعظم کا مرید عرض کرتا ہے جی حضور میرے باپ آپ کی محفل میں آتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سب کے لیے دینے لگا ہوں، یہ محفل سجائی آپ نے، کیا بینیفٹ ہے؟ غوث اعظم رب کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا تیرا وعدہ ہے، تیرا وعدہ ہے. توجہ ہے، جو میرے ذکر کی محفل میں آ کے بیٹھتا ہے اسے رحمتیں ڈھانپ لیتی ہیں. ہائے ہائے، ذکر خدا کی محفل میں، ذکر نبی کی محفل میں آ کے بیٹھتا ہے اسے رحمتیں ڈھانپ لیتی ہیں. اے اللہ تیرا وعدہ ہے، اپنا فضل فرما دے، اپنا کرم فرما دے، اس کے باپ کی بخشش فرما دے. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ توجہ. چچا کہاں بچے کے چکر میں پڑنے، تم ہی آ جاؤ، اچھا لگے گا یار. یہ تو نیک کام ہے، اس کی اجازت ہے مکمل طریقے سے، آپ یہ نیک کام کر سکتے ہیں، اسے کوئی منع نہیں کرے گا. سنیں محبت کے ساتھ، غوث اعظم نے دعا فرمائی. سبحان اللہ بے شک. ادھر 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 ادھر. غوث اعظم نے دعا فرمائی، رات ہو گئی. پھر دوسری رات میں غوث اعظم کے مرید نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا تو کیا دیکھا کہ باپ جنت میں ٹہل رہا ہے. سبحان اللہ. بہت بڑا جملہ دینے لگا ہوں. جنت میں ٹہل رہا ہے تو باپ نے بڑے پیار میں اپنے بیٹے سے فرمایا بیٹے دنیا میں سب کچھ چھوڑ دینا مگر عبد القادر کا دربار نہ چھوڑنا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت فیضان معظمی فیضان نوشاہی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بس سرکار کا شجرہ پڑھ دیں، شجرہ پڑھ دیں، پڑھ دیں. کیا ہو گئے؟ جو ہے سن لے سن لے. اچھا اپنے نبی کے 5 داداؤں کے نام اسٹاپ کو چھوڑ کے، دادا، پردادا، لکڑ دادا، سکڑ دادا، اکڑ دادا، ہے کسی کو یاد آتا؟ نہ اپنے نبی کے بھائی ایسے بولے اپنے علاقے میں دادا، پردادا، لکڑ دادا، سکڑ دادا، اکڑ دادا. یہ بھاشا اپنے چھیتر کی کسی کو نہیں ہے نا، مگر آؤ سرکار کے سارے داداؤں کے نام میں بتا دیتا ہوں. اللہ کا بڑا فضل ہے، سینہ چوڑا کر کے کہتا ہوں یہ سرکار کا نسب، یہ سرکار کا شجرہ اگر اس ملک میں سب سے پہلے پڑھا ہے تو شکیل احمد رضوی نے پڑھا ہے. نقلیں بہت کی ہیں مگر بعد میں کی ہیں. آؤ سن لو. دنیا کا پہلا انسان، سید صاحب بیٹھے، دنیا کا پہلا آدمی حضرت
آدم علیہ السلام. علامہ عبداللہ محدث دہلوی اپنی کتاب اخبار الاخیار میں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب خصائص کبریٰ میں، علامہ حجر وقت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب نعمت کبریٰ میں ایک حدیث نقل فرماتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا قسم کعبے کے رب کی، اللہ نے میرا پورا نسب پاک کر دیا. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان حضور غوث اعظم مولانا عبدالقیوم صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، فیضان حضور غوث اعظم حضور سید کمال میاں صاحب قبلہ، حضور سید زمن میاں صاحب قبلہ، فیضان نوشاہی، فیضان معظمی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ. کرسی سبحان اللہ ماشاءاللہ. خیر سے ہاں آپ ٹھیک ہیں؟ صحیح صاحب میں نے کرسی دے دیا جی. ماشاءاللہ. تو ناظرین یہ تھا حضرت علامہ مولانا مفتی شکیل امروہوی کا دینی معلومات سے بھرپور بیان. امید کرتا ہوں آپ سب کو بہت پسند آیا ہوگا. ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام اور سنتوں بھرا یہ بیان زیادہ سے زیادہ اللہ کے بندوں تک پہنچ جائے اور اللہ کے بندے اس پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکے. تو ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں اور ایسی ہی شاندار دینی معلومات سے بھرپور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ضیاء ریئیکٹس کو ضرور سبسکرائب کریں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. دیجیے اجازت محمد نذر عالم قادری رضوی کو. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک بہترین ٹاپک اور روحانی بھرے بیان کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.